السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت خواجہ قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کاشیانہ ولایت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ دلی کا محل جو دلی میں ہے۔ اس زمانہ میں دلی اسی مقام پر آباد تھی جہاں مہر والی واقع ہے۔ مہر والی سے قلعوں کھڑی کا فاصلہ 5 کوس تھا۔ لوگوں کو اور خود بادشاہ کو اتنی دور آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ بادشاہ سلامت نے نہایت عجز و انکساری سے عرض کیا کہ شہر سے اتنی دور آنے جانے میں خادم کو پریشانی ہوتی ہے۔ امور سلطنت میں حرج واقع ہوتا ہے، عام لوگوں کو بھی آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے برائے کرم شہر میں تشریف لے چلیں۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان موصوف کی درخواست قبول فرمائی اور شہر میں تشریف لے جا کر مسجد اعزاز الدین میں قیام فرمایا۔ لاڈو سرائے کے جنگل میں شاہی عمارت کے قریب قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حویلی مسکونہ کے نشانات موجود تھے جہاں لوگ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب معلوم نہیں وہ نشانات موجود ہیں یا نہیں۔ انہی دنوں حضرت مولانا بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت ہو کر شرف بیعت اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آخر عمر تک حاضر خدمت رہے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ دلی میں تشریف فرما تھے۔ قاضی صاحب سے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیرینہ ملاقات تھی۔ دلی کے رونق افروزی کے بعد حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ سیر الاقطاب میں ہے کہ دلی میں حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے قبل حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے عالم معاملہ میں دیکھا کہ دلی میں آفتاب عالم طلوع ہوا ہے جس سے تمام مملکت منور اور تاباں ہے، اور وہ حضرت قاضی صاحب کے مکان میں اتر آیا ہے، اور وہ آفتاب قاضی صاحب سے کہہ رہا ہے کہ اب میں تمہارے مکان میں ہی رہوں گا۔ حضرت قاضی صاحب یہ خواب دیکھ کر حیران تھے۔ دیکھو اس خواب کا کیا نتیجہ ظہور میں آتا ہے، لیکن یہ بات ان کے دل میں ضرور تھی کہ دلی میں ان قریب کوئی ولی کامل آنے والا ہے اور میرے مکان میں قیام پذیر ہوں گے۔ اس خواب کو دیکھے ہوئے 2 روز نہ گزرے تھے کہ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی تشریف لے آئے اور بٹیارے کے مکان میں جو حضرت صاحب کا ماننے والا تھا قیام پذیر ہوئے۔ اسی روز قاضی صاحب کو خواب میں حکم ہوا کہ ہمارا دوست قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ اسی شہر میں آیا ہوا ہے، فلاں بٹیارے کے مکان میں ٹھہرا ہوا ہے، جلد جاؤ انہیں اپنے گھر لے آؤ، وہ تمہارے یہاں قیام کریں گے۔ قاضی حمید الدین فوراً ننگے پاؤں بٹیارے کے مکان میں پہنچے اور حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے مکان میں لے آئے۔ سیر الاقطاب میں ہے کہ اس وقت حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 17 سال تھی، لیکن اس کم سنی کے باوجود بے شمار کمالات کے حامل تھے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، لیکن قاضی صاحب نے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خدمت اور ادب اور احترام کیا کہ لوگ حیران ہو کر کہا کرتے تھے کہ حضرت قطب الدین تو تمام مشائخ کے قطب ہیں اور قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے 1000 درجہ بہتر اور برتر ہیں، اور قاضی صاحب حضرت قطب صاحب کی بال برابری بھی نہیں کر سکتے۔ اس خدمت کے صلہ میں باوجود یہ کہ قاضی صاحب اپنے پیر و مرشد سے فیض و نعمت حاصل کر چکے تھے، حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو نعمت روحانی اور خلافت عطا فرمائی۔ کچھ عرصہ بعد شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت کا نزول کرے نے آپ کو شیخ الاسلام کا منصب پیش کیا، مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انکار کے بعد شیخ انجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ دلی کے شیخ الاسلام بنے۔ سیر العارفین میں ہے کہ شیخ نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی عادات اور اخلاق کے آدمی تھے، مگر شیخ الاسلام کا عہدہ ملتے ہی ان کی حالت تبدیل ہو گئی، دنیاوی جاہ و جلال پر فریفتہ ہو گئے۔ جو خوبیاں ان میں شیخ الاسلام بننے سے پہلے تھی، شیخ الاسلام بنتے ہی رفو چکر ہو گئیں۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلی میں تشریف آوری کے بعد لوگوں کا آپ کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا۔
عوام و خاص حضرت قطب صاحب رحمتہ اللہ کے کمالات اور اخلاق کی وجہ سے آپ کی طرف مائل تھے۔ شیخ نجم الدین سغرا نے بھی یہی خیال کیا تھا کہ شیخ الاسلام بننے کے بعد میں بھی ہر دل عزیز بن جاؤں گا، مگر شیخ الاسلامی کے بعد کسی نے بھی اس کو منہ نہ لگایا۔ وہ رسمی طور پر شیخ الاسلام ضرور تھے مگر کوئی ان کو پوچھتا تک نہ تھا۔ اس کے برعکس حضرت خواجہ قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کی غلامی باعث افتخار اور سعادت درین تصور کرتے تھے۔ شیخ نجم الدین سغرا رحمتہ اللہ علیہ نے یہ حال دیکھ کر رشک و حسد سے اندر ہی اندر سلگنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ دلی تشریف لائے اور حضرت قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا تو حضرت قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بادشاہ سلامت کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع دینی چاہی، مگر حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ نے منع فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود بادشاہ اور عوام کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع ہو گئی۔ لوگ جوک در جوک زیارت حضور والا کے لیے آنے لگے، باوجود یہ کہ شیخ نجم الدین سغرا رحمتہ اللہ علیہ سے حضور خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ کی خراسان سے ملاقاتیں تھیں، مگر حضرت خواجہ قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ پر رشک و حسد کی وجہ سے خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ سے ملنے نہ آئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ خود شیخ الاسلام سے ملنے تشریف لے گئے۔ اس وقت شیخ الاسلام اپنے مکان کا چبوترا تعمیر کروا رہے تھے۔ شیخ الاسلام نے نہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ کا استقبال کیا، نہ خوش آمدید کہا، نہ خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اچھی طرح متوجہ ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے ملنے دلی کے مشائخ، علماء اور خواص و عام آئے مگر تم نہ آئے۔ تم نے شیخ الاسلامی کے گھمنڈ میں پرانے دوستوں کو بھی بلا دیا۔ شیخ الاسلام نجم الدین سغرا رحمتہ اللہ علیہ یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ کر معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں جیسا آپ کا مخلص تھا ویسا ہی اب ہوں، مگر قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے میری قدر اور منزلت برباد کر دی۔ جب سے قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ دلی تشریف لائے ہیں حلقت انہی کی طرف رجوع ہے۔ میں تو برائے نام شیخ الاسلام ہوں، مجھے تو کوئی پوچھتا تک نہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ نے کہا بابا قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ تم میرے ساتھ چلو، یہاں کے بعض آدمی تمہارے دلی قیام سے ناراض ہیں۔ یہ فرما کر خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ شیخ نجم الدین سغرا رحمتہ اللہ علیہ کے مکان سے واپس آ گئے۔ شیخ الاسلام نے منت سماجت کی، کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا کھا کر جانا، مگر خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ حضرت قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے اہلیہ نے دلی کو بے حد عقیدت اور محبت تھی اور وہ یہ خبر سن کر بے حد بےتاب ہو گئے۔ جس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ حضرت قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو ہمراہ لے کر اجمیر روانہ ہوئے تو تمام شہر میں یکا بارگی شور و ماتم اور واویلا برپا ہو گیا۔ لوگ دیوانہ وار آپ کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے عوام و خواص کی عقیدت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ لوگ حضرت قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے قدموں کے نیچے کی خاک تبرک کے طور پر اٹھا کر سر اور آنکھوں پر مل رہے تھے اور حضرت قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے روتے چلے جا رہے تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل نئی داستان کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔